بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 54 ہے، اور یہ سبق جنس ظہور العیب فی احد المبیعین کے متعلق ہوگا. یعنی ایک شخص نے دو چیزیں صفقتاً واحدتاً خریدیں اور پھر ان دونوں میں سے ایک میں عیب نکلا، تو اس صورت کا کیا حکم ہے، اس پر بحث ہوگی. اور کتاب کی عبارت ومن اشترى عبدین صفقتاً واحدتاً سے لے کر لیس له ان يرد الآخر تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، التبعیض والتشخیص والشرکۃ عیب فی العروض والحیوانات دون المکیلات والموزونات، کہ ٹکڑے بنانا اور شرکت یہ عروض میں تو عیب ہے اور حیوانات میں بھی، نہ کہ مکیلات اور موزونات. اصل نمبر 2، تمییز الردی من الجید عیب فی المکیلات والموزونات، کہ جید کو ردی سے جدا کرنا یہ مکیلات اور موزونات میں عیب ہے. اصل نمبر 3، الشیئان اذا کان زوجین کالخفین فہما شیئان صورة وشیء واحد معنى، کہ جب دو چیزیں جوڑا کی شکل میں ہو جیسے کہ دو موزے، تو یہ صورتاً تو دو چیزیں ہیں لیکن حقیقتاً اور معناً یہ ایک ہی چیز ہے. اصل نمبر 4، تفریق الصفقۃ قبل التمام لا يجوز وبعد التمام جائز، کہ قبل التمام تفریق صفقہ یہ جائز نہیں ہے اور بعد التمام جائز ہے. آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف. تو جنس ہے ظہور العیب فی احد المبیعین، دو چیزیں صفقتاً واحدتاً خریدی گئیں اور پھر ان دونوں میں سے ایک میں عیب ظاہر ہوا، تو اس کا کیا حکم ہے. تو اس جنس کو ہم نے کل 4 فصول میں تقسیم کیا ہے، جن میں سے بعض آنے والے سبق کے متعلق ہے اور بعض اسی سبق کے متعلق ہے. تو فصل نمبر 1، المبیع شیئان صورتاً وشیء واحد معنی، کہ مبیع صورتاً تو دو چیزیں ہوں لیکن حقیقتاً اور معناً وہ ایک چیز ہو، جیسے کہ خفین ہے، دستانے ہیں وغیرہ. تو اس صورت میں اگر ایک خف میں یا ایک دستانے میں یا ایک جراب میں عیب نکلا، تو اس صورت میں یا تو دونوں کو واپس کرے گا یا دونوں کو خریدے گا. فصل نمبر 2، المکیلات والموزونات، یہ فصل آنے والے سبق کے متعلق ہے. تو یہاں پر چونکہ اس جنس کے ساتھ اس کا تعلق تھا اس لیے یہاں پر ذکر کیا ہے. یرد الکل او یاخذ الکل، کہ مکیلات اور موزونات چونکہ شے واحد کی مانند ہوتے ہیں اس لیے یا تو مشتری کل خریدے گا اور یا کل واپس کرے گا، اور اس میں جو مزید تفصیل ہے انشاءاللہ وہ عبارت میں آئے گی. المبیع شیء واحد کالثوب، کہ مبیع شے واحد ہو، ایک ہی چیز ہو جیسا کہ کپڑا ہے، تو اس صورت میں یا تو کل کپڑے کو واپس کرے گا یا کل کو وہ خریدے گا. مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صرف معیوب حصے کو کاٹ کے واپس کریں اور جو صحیح سالم کپڑا ہے وہ اپنے پاس روکے رکھیں. فصل نمبر 4، المبیع شیئان صورتاً و معنی، کہ مبیع دو چیزیں ہوں صورتاً بھی اور حقیقتاً بھی، جیسے کہ دو غلام. تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ وجد العیب فی احدہما وہو مقبوض، کہ ان دونوں میں سے ایک میں عیب پایا اور حال یہ ہو کہ وہ مقبوض ہے، یعنی جس پر قبضہ کیا گیا ہے اس غلام میں عیب نکلا. اس صورت میں اصح قول کے مطابق یا تو دونوں واپس کرے گا یا دونوں خریدے گا. اور اگر وہ معیوب غلام غیر مقبوض ہے تو اس صورت میں بھی دونوں کو واپس کرے گا یا دونوں خریدے گا. اور اگر یہ عیب قبل القبض ظاہر ہوا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ واپس کریں یا خریدیں. اور اگر بعد القبض ہے تو معیب اور سلیم معیب غلام کو واپس کرے گا اور سلیم غلام کو اپنے پاس روک کے رکھ سکتا ہے. اس میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، انشاءاللہ اس پر عبارت میں بات ہوگی. آتے ہیں عبارت کی طرف. قال ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يأخذهما أو يدعهما، لأن الصفقة تتم بقبضهما فيكون تفريقها قبل التمام وقد ذكرناه، وهذا لأن القبض له شبه بالعقد فالتفريق فيه كالتفريق في العقد. اور جس شخص نے دو غلام ایک ہی صفقہ میں خریدے، ان دونوں میں سے ایک پر قبضہ کیا اور ایک میں عیب پایا، یا تو وہ دونوں لے گا یا دونوں واپس کرے گا، اس لیے کہ صفقہ ان دونوں پر قبضہ کرنے سے تام ہوتا ہے. لہٰذا
یہ تفریق ہوگی تمام سے پہلے اور یہ ہم ذکر کر چکے ہیں، اور یہ اس لیے کہ قبضہ کو مشابہت ہے عقد کے ساتھ، لہذا قبض میں تفریق یا عقد میں تفریق کی طرح ہوگی۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایک ہی عقد میں دو غلام خریدیں، ان دونوں میں سے ایک پر قبضہ کیا، اور پھر جو غیر مقبوض تھا اس میں کوئی عیب دیکھا، کہ اس صورت میں مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ جو معیوب غلام ہے وہ واپس کریں اور جو سلیم ہے وہ اپنے پاس روک کے رکھیں۔ تو صاحب ہدایت فرما رہے ہیں کہ مشتری کو یہ حق حاصل نہیں، یا تو دونوں کو واپس کرے گا یا دونوں خریدے گا۔ ایک واپس کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر چونکہ صفقہ تام نہیں ہوا ہے قبضہ نہ کرنے کی وجہ سے، پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ خیار عیب کی صورت میں جب تک مبیع پر قبضہ نہ کیا جائے تب تک عقد اور صفقہ تام نہیں ہوتا۔ تو جب صفقہ تام نہیں ہے تو اگر ایک غلام کو واپس کرے گا تو یہ تفریق الصفقہ قبل تمام لازم آئے گا، اور ہم پہلے اصول بھی بیان کر چکے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد بھی بیان کر چکے ہیں کہ تفریق الصفقہ قبل تمام جائز نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ وَهَذَا لِأَنَّ الْقَبْضَ لَهُ شَبَهٌ بِالْعَقْدِ، کہ قبضہ میں تفریق الصفقہ کیوں ناجائز ہے، عدم جواز کی وجہ کیا ہے؟ تو قبضہ چونکہ عقد کے مشابہ ہے، بئی طور کہ عقد یہ مورث اور مفید لملک الرقبہ ہے، اور قبض جو ہے یہ مورث اور مفید لملک التصرف والید ہے، اور ملک الرقبہ سے مقصود بھی ملک التصرف اور ملک الید ہے۔ تو جب دونوں مقصوداً برابر ہوئے تو قبضہ اور عقد دونوں میں مشابہت ثابت ہو گئی، اور جب مشابہت ثابت ہو گئی تو جیسے تفریق الصفقہ ناجائز ہے، تفریق العقد ناجائز ہے، ایسی ہی تفریق القبض یہ بھی ناجائز ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلَوْ وَجَدَ بِالْمَقْبُوضِ عَيْبًا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله تعالى أنه يرده خاصة، والأصح أنه يأخذهما أو يردهما لأن تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل، وصار كحبس المبيع لما تعلق زواله باستيفاء الثمن لا يزول دون قبض جميعه، وَلَوْ قَبَضَهُمَا ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا يَرُدُّهُ خَاصَّةً۔ اور اگر مشتری نے مقبوض میں عیب پایا تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی جاتی ہے کہ وہ معیوب غلام خاصتاً واپس کرے گا، اور اصح یہ ہے کہ یا تو دونوں کو خریدے گا یا دونوں کو واپس کرے گا، اس لیے کہ صفقہ کا تمام ہونا یہ مبیع کے قبضہ سے متعلق ہے، اور مبیع کل کا نام ہے، اور یہ مبیع کے حبس کی طرح ہوا کہ جب اس کے زوال کا تعلق ثمن کی استیفاء کے ساتھ ہو، کہ یہ حق زائل نہیں ہوتا جب تک کل پر قبضہ نہ کیا جائے، اور اگر دونوں کو قبضہ کیا پھر ان دونوں میں سے ایک میں عیب پایا تو اسی ایک معیوب کو خاصتاً واپس کرے گا۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر عبد مقبوض میں عیب پایا گیا، پہلے تو غیر مقبوض میں عیب تھا، یہاں پر اگر عبد مقبوض میں عیب پایا گیا تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ جو معیوب غلام ہے یہ واپس کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے حق میں صفقہ تام ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اگر اس غلام کو واپس کیا جائے تو تفریق الصفقہ لازم نہیں آتا، تو جب یہ محظور ختم ہوا تو اس کو واپس کرنے کا حق ہوگا۔ اور اصح قول یہ ہے کہ مشتری یا تو دونوں کو واپس کرے گا یا دونوں کو خریدے گا، اس لیے کہ صفقہ جو ہے یہ تام ہوتا ہے مبیع کے قبضہ کرنے پر، یعنی جب مبیع پر قبضہ کیا جائے تب ہی خیار عیب کی صورت میں جو ہے صفقہ تام ہوگا، اور مبیع یہاں پر کل کا نام ہے نہ کہ ایک غلام کا، یعنی دونوں غلام کا نام مبیع ہے نہ کہ ایک ہی عبد کا۔ تو جب ایک مبیع پر قبضہ کیا گیا، یعنی ایک غلام پر قبضہ کیا گیا تو کل مبیع پر قبضہ نہیں ہوا، تو جب کل پر قبضہ نہیں ہوا تو صفقہ تام نہیں ہوا، اور جب صفقہ تام نہیں ہے تو ابھی اگر ایک غلام واپس کرے گا تو یہ تفریق الصفقہ قبل تمام ہوگا جو کہ ناجائز ہے۔
اور اس کی ایک نظیر بھی ہے کہ ایک شخص نے سمن کی وصولیابی کے لیے مبی اپنے پاس روکے رکھا، تو جب تک مشتری کل سمن ادا نہ کرے تب تک بائع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مبی اپنے پاس روکے رکھے اگرچہ بعض سمن ادا کیا جائے، کیونکہ سمن پورے کے پورے عوض کا نام ہے نہ کہ بعض عوض کا۔ اسی طرح معوض یعنی مبی جو ہے یہ کل مبی کا نام ہے نہ کہ بعض مبی کا، لہذا ایک غلام پر قبضہ کرنے کی وجہ سے کل مبی پر قبضہ متحقق نہیں ہوگا، تو جب کل مبی پر قبضہ نہیں ہوا تو یہ تفریق الصفقہ قبل التمام ہوگا جو کہ ناجائز ہے۔ وَلَوْ قَبَضَهُمَا ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا يَرُدُّهُ خَاصَّةً، پہلے جو صورت بیان کی گئی وہ تو اس متعلق تھی کہ ایک غلام پر قبضہ ہوا تھا، پھر ان دونوں میں سے جو مقبوض تھا اس میں عیب پایا گیا اور پہلی صورت میں غیر مقبوض کے اندر عیب پایا گیا، تو یہاں پر یہ جو صورت ہے یہ اس کے متعلق ہے کہ دونوں غلاموں پر قبضہ پایا گیا ہے اور پھر ان دونوں میں سے ایک میں عیب پایا گیا، تو اس میں اصح روایت تو یہ ہے کہ جس میں عیب پایا گیا ہے وہ واپس کرے گا، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ اگلی عبارت میں بیان کرتے ہیں۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ خلافا لظفر رحمہ اللہ تعالی هو يقول فيه تفريق الصفقة ولا يعرى عن ضرر لأن العادة جرت بضم الجيد إلى الردي فأشبه ما قبل القبض وخيار الرؤية والشرط، ولنا أنه تفريق بعد تمام الصفقة لأن بالقبض تتم الصفقة في خيار العيب وفي خيار الرؤية والشرط لا تتم به فيهما على ما مر، ولهذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد الآخر۔ برخلاف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں تفریق صفقہ ہے اور یہ ضرر سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ عادت جاری ہے جید کو ردی کے ساتھ ملانے پر، لہٰذا یہ تفریق قبل القبض خیار رؤیت اور خیار شرط کی مانند ہوا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ تفریق صفقہ کے تمام ہونے کے بعد ہے، اس لیے کہ قبضہ کی وجہ سے صفقہ خیار عیب میں تام ہو جاتا ہے اور خیار رؤیت اور خیار شرط میں تام نہیں ہوتا جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور اسی لیے اگر ان دونوں میں سے ایک مستحق نکلا تو مشتری کو دوسرے غلام واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام اگر واپس کرے گا تو اس میں تفریق الصفقہ ہے، اور تفریق الصفقہ بھی ایسا کہ اس میں ضرر ہے بائع کا۔ بائع کا ضرر کیسے ہے کہ عموماً لوگ جید اور ردی دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں تو دونوں کو فروخت کرتے ہیں، ابھی اگر مشتری اس کو وہ معیوب غلام واپس کرے گا تو اس میں بائع کا ضرر ہے، کیونکہ اس کے لیے معیوب غلام کو فروخت کرنا یہ مشکل ہوگا، لہذا جیسے کہ قبل القبض بائع کو ضرر سے بچانے کے لیے ایک غلام واپس کرنے کا حق نہیں ہے، ایسی ہی بعد القبض بھی بائع کو ضرر سے بچانے کے لیے ایک غلام واپس کرنے کا حق مشتری کو نہیں ہوگا، اور یہ خیار رؤیت اور خیار شرط کی مانند ہوا کہ خیار رؤیت اور خیار شرط کی صورت میں بھی اگر بعد القبض مشتری ایک غلام واپس کرتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، ایسی ہی خیار عیب کی صورت میں بھی اس کو ایک غلام واپس کرنے کی بعد القبض اجازت نہیں ہوگی۔ جو صح قول ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ یہاں پر تفریق الصفقہ ہے، لیکن یہ تفریق الصفقہ بعد التمام ہے، قبل التمام نہیں ہے، اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تفریق الصفقہ قبل التمام تو جو ہے ناجائز ہے اور بعد التمام جائز ہے، اس لیے کہ قبض کی وجہ سے خیار عیب کی صورت میں قبضہ تام ہو جاتا ہے، یعنی خیار عیب کی صورت میں جب مشتری مبیع پر قبضہ کر لیں تو صفقہ تام ہو جاتا ہے، اور تام ہونے کے بعد تفریق میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور خیار شرط خیار رؤیت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، قیاس یہ قیاس مع الفارق ہے، اور فرق یہ ہے کہ خیار رؤیت اور خیار شرط کے ہوتے ہوئے قبل القبض اور بعد القبض صفقہ تام نہیں ہوتا، لہٰذا
اس لیے وہاں پر ایک کو واپس کرنا جائز نہیں ہے، برخلاف خیار عیب کے اس میں تو قبل القبض صفقہ تام نہیں ہوتا اور بعد القبض تام ہو جاتا ہے. تو جب دونوں میں فرق ہے تو اس فرق کے ہوتے ہوئے بھی قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، جو کہ ناجائز ہے. وَلِهَذَا لَوِ اسْتُحِقَّ، یہاں صاحب ہدایہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب مبی پر قبضہ کیا جائے خیار رؤیت کی صورت میں تو صفقہ تام ہو جاتا ہے، اور بعد تمام اس صفقہ تفریق جائز ہے. لہذا اگر ان دو غلاموں میں سے ایک مستحق نکلا، اس کا کوئی مستحق آیا کہ یہ غلام تو میرا ہے، اور فیصلے کے بعد وہ غلام اس کو دے دیا گیا، تو ابھی مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرا غلام جو ہے یہ بائع کو واپس کریں، کیونکہ یہاں پر اگرچہ تفریق ہوا ہے لیکن یہ تفریق بعد تمام ہے. اب اس صورت میں یہ غلام جو غیر مستحق ہے وہ مشتری اپنے پاس روکے رکھیں، اور جو مستحق غلام تھا اس کی قیمت بائع سے وصول کر لے گا. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.